بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریاست مدینہ کے حقیقی حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرے عمر ہوتے۔ آپ کے 3 ایسے واقعات آپ کو بتانے جا رہے ہیں جب آپ کے حکم پر زمین سے تیل واپس آ گیا، اور جب آپ کے ایک خط پر دریائے نیل تا صبح قیامت کے لیے جاری ہو گیا، اور آپ کی ایک فضیلت جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ دوستو، ایک عورت تیل لے کر گزر رہی تھی۔ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ اس عورت کا تیل زمین پر گرا اور زمین نے حسب معمول اس کے تیل کو نگل لیا۔ وہ عورت وہاں پر کھڑی ہو کر رونے لگی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، عورت سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، یہاں پر میرا تیل گرا اور زمین نے نگل لیا۔ خلافت فاروقی تھی اور حقیقی مدینہ کی ریاست کا حکمران جناب عمر تھے۔ آپ نے اسی جگہ زمین کو حکم دیا کہ اگر عمر انصاف کرتا ہے تو اے زمین، تو پھر اس عورت کا تیل کیوں نگل گئی؟ اے زمین، اس عورت کے تیل کو واپس کر دے۔ فرماتے اسی جگہ جناب عمر بھی کھڑے ہیں، وہ عورت بھی کھڑی ہے، اور زمین نے اپنا نگلا ہوا تیل واپس اگل دیا، اور اس عورت نے جتنا اس کا تیل زمین پر گرا تھا اتنا ہی تیل اس نے اپنے برتن میں واپس لے لیا۔ اور دوستو، اسی طرح جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تو وہاں دیکھا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو بھینٹ چڑھایا جاتا، پھر دریائے نیل جاری ہوتا۔ اگر ایک لڑکی کو اس میں بہایا نہ جاتا تو دریائے نیل سوکھ جاتا۔ تو عمر بن عاص نے خلافت فاروقی میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خط لکھا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اور یہ حکم آپ نے تحریر فرما دیا اور فرمایا، میرا یہ خط دریائے نیل میں پھینک دو۔ اور دریائے نیل میں خط پھینکنے کی وجہ سے دریائے نیل پھر کبھی خشک نہ ہوا اور قیامت کی صبح تک کے لیے دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلافت فاروقی تھی، میری آنکھ دیر سے کھلی، فجر کا وقت تنگ ہو گیا، میں مسجد نبوی شریف میں گیا۔ یہ جناب علی المرتضیٰ خواب دیکھتے ہیں، پر خواب میں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منبر کے قریب اپنے محراب میں جلوہ گر ہیں، اور فرمایا کہ اے علی، جلدی نماز پڑھو، فجر کا وقت جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، دیکھا فجر کا وقت واقعی ہی جا رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک طباق پڑا تھا۔ آپ نے خواب میں مجھے ایک ہی کھجور عطا فرمائی تھی، اور میں آنکھ کھلی تو میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو اسی جگہ جہاں خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیٹھے تھے، خواب میں جو دیکھا اسی طرح حقیقت میں جناب عمر فاروق وہاں پر جلوہ گر ہیں، اور وہی الفاظ مجھے فرمائے، اے علی، جلدی نماز پڑھو، فجر کا وقت جا رہا ہے۔ تو میں نے نماز پڑھی تو دیکھا جو طباق خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے پڑا تھا وہی جناب عمر کے سامنے پڑا ہے، اور رسالت مآب نے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی۔ تو حقیقت میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے ایک ہی کھجور عطا فرمائی۔ میں مانگتا ہوں کہ اے عمر، مجھے دوسری دے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، ابھی خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی آپ کو ایک ہی کھجور عطا فرمائی ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ جناب عمر ہماری خوابوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے ریاست مدینہ کے حقیقی حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔